شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں علی قمبر کاظمی رسول پور دہلڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ پچھلے کلپ میں بات رزق کی ہو رہی تھی کہ انسان اپنی رات دن کی محنت و ہوشیاری سے خوب دولت کما تو رہا ہے مگر اس میں برکت نہیں، یعنی گھر کے کئی فرد مہلک طولانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھر کے تمام لوگ فضول خرچی اور اسراف میں مبتلا ہیں، ایک دو بھی نشے کی لت ہے، ایک دو جوئے اور ریس کا شوق بھی رکھتا ہے، بچے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ اس حال میں کتنی بھی دولت ہو اس کا کیا فیض؟ اب ایک خاص نقطے کی طرف توجہ کریں۔ آج دنیا جہان کے لوگوں کی طلب رزق کی فہرست میں پہلا نمبر دولت کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولت ہی ہے جو دنیا داروں کی نگاہ میں انسان کو عزت دار بناتی ہے۔ یہی دولت ہے جس سے خوراک، لباس، آرام و آسائش کے سامان، بنگلہ گاڑی خریدی جاتی ہے۔ یعنی آج کے انسان کا کل فوکس عیش پرستی پر ٹھہرا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان بے لگام خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں حرام و حلال کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کا قول نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو حلال و پاک رزق دے گا۔ اس بات کی اس نے پوری ضمانت بھی لی ہے۔ پس اگر انسان یقین نہ ہونے یا جلد بازی کی وجہ سے حرام ذرائع اور راستوں کا سہارا لے کر رزق حرام حاصل کر لے تو اس کے بعد مقدر کا حلال رزق ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان رزقوں کا ذکر کہ جو دولت سے نہیں خریدے جا سکتے اور اس رازق نے ہمارے لیے مفت میں انتظام کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ہماری زندگی کے لیے خوراک سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی ایک سال قبل کرونا وبا میں آکسیجن کی شدید قلت ہو گئی تھی۔ لاکھوں لوگ صرف آکسیجن نہ مل پانے سے مر گئے۔ آکسیجن کے سلنڈر ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی نہیں مل پائے۔ اللہ سبحانہ نے وہ آکسیجن جس کی چند منٹوں کی کمی سے انسان موت کے ہاتھوں پہنچ جاتا ہے مفت عطا کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کامیابی و کامرانی کو پختہ کرنے والا دماغ اور اس میں موجود عقل و شعور و تدبر اللہ عطا فرماتا ہے مگر بقدر ظرف۔ ایک اور اللہ سبحانہ کی مخصوص عطا ہے جو انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مرتبے عطا کرتی ہے، وہ ہے صحت جسم و روح۔ اکثر افراد کے خیال میں رزق وہی ہوتا ہے جو زبان کو طرح طرح کے ذائقے بانٹتا ہو اور شکم کو بھر دے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کا مقولہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے 2 روٹی عزت کے ساتھ، مگر اس فکر کے افراد خود کو جانوروں کی سطح سے بلند نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب ذکر ان اصحاب صفہ کا جو صرف دعاؤں اور اذکار کے ذریعے رزق حاصل کرنے کا یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جو رازق ماں کے شکم میں رزق دے سکتا ہے وہ بات کی زندگی میں نہ دے گا۔ ایسے افراد کے لیے ایک مشورہ ہے کہ وہ رزق ملنے اور بڑھانے کی دعائیں بھی نہ کریں۔ بقول آپ کے اللہ نے جنین کو ماں کے رحم میں رزق بغیر مانگے دیا ہے، تو آپ بھی اس کے رازق ہونے کا محکم یقین رکھتے ہوئے دعائیں طلب کرنا بند کر دیں، کیونکہ مومن صرف اللہ پر توکل کرتا ہے اور وہ جو بندے کا مقدر کر دے اس پر راضی رہتا ہے۔ باقی کل